أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في مقام آخر إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت رحمة وبعثت معلما او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اس امت کے لیے یعنی ہمارے لیے بہت زیادہ نیکیاں کی اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تبلیغ اور اس کی ہدایت کے لیے کوئی دن بھی محنت کے بغیر نہیں کیا۔ آپ کی زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جب آپ نے لوگوں کو وعظ و نصیحت اور تبلیغ نہ کی ہو۔ کیا مقصد تھا؟ لوگ سمجھ جائیں
اور آپ نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر میدانوں میں، گلیوں میں، محلوں میں قافلوں کے پاس جاتے کہ جو قافلے دوسرے علاقوں سے آئے بس گزر رہے ہوتے تو آپ ان کے پاس جاتے اور دین کی تبلیغ کرتے تاکہ میرا دین دنیا کے کناروں تک پہنچ جائے۔ آپ نے بڑی محنت کی۔ طائف کا سفر آپ کو یاد ہے۔ اسی طرح آپ نے رات کو اٹھ اٹھ کے دعائیں جو کی ہے نا، ان دعاؤں میں آپ نے اس امت کو بھی یاد رکھا ہے۔ اس امت کے لیے آپ نے اللہ کے سامنے التجائیں کی ہیں۔ اس امت کی خاطر آپ نے اپنی وہ دعوت، شفاعت والی جو آیات اور اللہ کی طرف سے آپ کو ایک انعام تھا کہ جو مانگیں گے سو ملے گا، آپ نے وہ خاص دعا بھی اس امت کے لیے سنبھال کے رکھی کہ میں قیامت کو اس امت کے حق میں کروں گا، یعنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو ہمارے اوپر بھی پھر اس پیغمبر علیہ السلام کے کچھ حق بنتے ہیں۔ ان حقوق میں سے 3-4 کا تذکرہ میں نے اپنے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ان پر صحیح ایمان لے کر آئیں، صحیح ایمان۔ دوسرا حق کہ آپ کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت اور پیار کریں، اور تیسرا حق کہ ہم آپ کی اتباع اور پیروی کریں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر علیہ السلام کا ادب اور احترام کریں۔ دنیا کے اندر انسان اس انسان کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھاتا جس کے کوئی 4-6 احسان اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور یقین جانیے ہمارے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہزاروں نہیں، کئی ہزار کی تعداد میں آپ کے احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ آپ ہمارے والد کی حیثیت سے ہیں، آپ ہمارے نبی کی حیثیت سے ہیں، آپ ہمارے استاد کی حیثیت سے ہیں، آپ ہمیں جنت کی طرف بلانے والے ہیں، جہنم سے بچانے والے ہیں، بے شمار انعامات ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا حق ہے کہ ہم ان کا ادب کریں، احترام کریں اور ان کی تعظیم کریں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تو ہمارا کام کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا۔ تمہارا ایمان، تمہارا کام یہ ہے اے لوگو اس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ان کا ساتھ دو اور ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب و احترام کرو، یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ فریضہ بہت اعلیٰ انداز میں نبھایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا ہے کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ مکے سے آئے ہوئے آپ کو 6 سال گزر چکے، مدینے کے اندر تھے، 6 سال ہو چکے۔ آپ کو خواب آیا، خواب صحابہ کو سنایا، 1400 صحابہ تیار ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جب آپ عمرے کے لیے نکلے ہیں، ادھر مشرکین مکہ کو پتا چلا کہ وہ عمرہ کرنے مکے آ رہے ہیں، انہوں نے آپ سے جنگ کا ارادہ بنا لیا۔ آپ رستے سے ہٹ کر ٹھہر گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ وہاں 2 باتیں پیش آئیں۔ پہلی بات یہ، مشرکین مکہ کے سرداران آتے اور آپ سے مذاکرات کرتے، روکتے، واپس بھیجنے کی کوشش کرتے، لیکن آپ یہ چاہتے کہ ہم عمرہ کر لیں۔ ایک آیا، مذاکرات ناکام ہوئے، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا۔ ان میں ایک آئے تھے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے۔ اس وقت وہ آپ کے پاس ملے، آپ کے ساتھ ملے، باتیں کی، واپس گئے۔ اور اس نے جا کر کیا کہا تھا؟ جب بیت اللہ کے صحن میں
مشرکین مکہ کے سردار جمع تھے، ان کے چودھری جمع تھے۔ عروہ بن مسعود واپس گئے، جا کر کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم واللہ لقد وفدت علی الملوک وعلی قیصر وکسرا والنجاشی، میں نے اپنی زندگی میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، اس وقت کی سپر پاور طاقت روم کے بادشاہ قیصر کو میں نے دیکھا، ایران کے بادشاہ کسرا کو میں نے دیکھا، حبشے کے بادشاہ نجاشی کو میں نے دیکھا، اور دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا۔ جب وہ اپنے دربار میں آتے ہیں ان کے ملازم اور ان کے حواری اور ان کے وزیر ان کا بڑا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم جو ادب و احترام میں نے محمد کا دیکھا وہ کسی اور کا نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے تیرے اوپر اس کا جادو چل چکا ہوگا، ذرا بتا تو صحیح تو کیا دیکھ کر آیا ہے جو بادشاہوں کے درباروں میں نہ ہوا، قیصر کا احترام نہ ہوا، کسرا کا احترام نہ ہوا، نجاشی کا احترام نہ ہوا، دنیا کے نامور بادشاہوں کا اگر احترام نہیں تو اس کا کیا احترام دیکھ کر آئے ہو؟ اس نے کہا تمہیں کیا بتاؤں، ان تنخم نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ پیغمبر تو اگر اپنے منہ سے تھوک یا بلغم بھی پھینکتا ہے اس کے ماننے والے صحابی اور پیارے اپنے ہاتھوں کو آگے کر کے تھوک اور بلغم کو بھی اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے سینے اور چہرے پر ملنے میں اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتا ہے وضو کے قطرات پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہر کوئی آگے بڑھتا ہے اس کو لیتا ہے، جس کو مل جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، جس کو نہیں ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ سے ہاتھ مل کے اپنے جسم پر لگا دیتا ہے۔ یہ ادب و احترام میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا۔ وَإِن تَكَلَّمْ، اور اگر وہ پیغمبر بات کرتے ہیں خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، 1400 صحابہ پر ایسا سناٹا چھاتا ہے کسی ایک کی بھی آواز اونچی نہیں ہوتی، وہ اپنے نبی کا اتنا ادب کرتے ہیں، اور جو اتنا ادب کرتے ہوں تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ عروہ نے جا کر مشرکین مکہ کے سرداروں کو بات بتائی۔ پھر وہ ان کا ایک اور آیا سہیل بن عمر، اور اسی دوران سہیل بن عمر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا تمہارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ آئے مذاکرات شروع ہوئے، آپ نے جو لکھائی کی نا اس لکھائی کے اندر آپ نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مشرکین مکہ کے ساتھ ہے۔ مشرکین تو آپ نے نہیں لکھا، مکہ کے سرداروں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام محمد ہے، آگے آپ نے لکھا ہے رسول اللہ، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں۔ اگر آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر ہمارا اور آپ کا جھگڑا کیا ہے، ہمارا اور آپ کا اختلاف کیا ہے؟ لڑائی کی بنیاد تو یہی ہے کہ تم کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، ہم کہتے ہیں تو نہیں رسول ہے، تو لہذا یہ رسول اللہ کا نام کاٹ دو، یہ لفظ کاٹ دو۔ آپ خود لکھتے نہیں تھے، علی رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ پر لکھ رہے تھے۔ آپ نے کہا میں اللہ کے ہاں تو اللہ کا رسول ہوں، دنیا مانے یا نہ مانے اس میں لکھنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ یہ نام کاٹ دے، یہ لفظ کاٹ دے۔ اب کاٹنے میں لفظ لکھنے یا نہ لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن محبت اور احترام کا تقاضا۔ علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ آقا جہاں آپ کو رسول اللہ لکھا ہو علی اپنے ہاتھ سے مٹا نہیں سکتا، میں نہیں مٹا سکتا۔ آپ نے فرمایا علی مٹا دو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا پیغمبر علیہ السلام میرا ایمان اور میری محبت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کے رسول اللہ کے لفظ پر قلم پھیروں۔ پیغمبر علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ سے پکڑا اور آپ نے اس کو مٹایا تاکہ بات آگے چلے، لیکن علی رضی اللہ عنہ کا ادب، احترام، توقیر اور عظمت اور تعظیم یہ تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر لائن لگانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ ادب و احترام تھا، یہ آپ کی تعظیم تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضا، یہ مشرکین مکہ کے سرداروں میں دو سردار نا، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے۔
جب یہ مسلمان ہوئے تھے نا تو آپ نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ آج پورے عرب نے، صرف مکہ نہیں، آج پورے عرب نے اپنے کلیجے اور جگر کو کاٹ کے مسلمانوں کو دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آج کے بعد ہماری ہمیشہ کی فتح ہی فتح ہے، کیونکہ اس وقت کے دو عظیم سپہ سالار، جرنیل، مدبر، مفکر، بہت عظیم انسان خالد ابن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ آپ نے فرمایا آج پورے عرب کے جگر ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہ عمر بن عاص عظیم انسان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 4 سے 5 سال رہے۔ یہ کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص مجھے کہے کہ اپنے حبیب علیہ السلام کے چہرے کا حلیہ بیان کرو تو کہتے اللہ کی قسم میں آپ کے پیغمبر کے چہرے کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ کہتے کیوں؟ تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے؟ کہتے دیکھا ہے۔ تو کہتے پھر بیان کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے اللہ کی قسم 4 سالوں میں ادب و احترام کا عالم یہ تھا کہ میں نے کبھی بھی پوری نظر بھر کے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب بھی آتا تو نگاہیں جھکی ہوتی تھی، گردن جھکی ہوتی تھی۔ اتنا ادب، اتنا احترام۔ آپ نے سلام پھیرا، صحابہ کو دیکھا، ایک صحابی نظر نہیں آئے، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ وارضا، عظیم صحابی ہیں، قدرتاً آواز اونچی ہے۔ جب مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ آپ کے پاس مدینے میں آیا تھا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لے، آپ نے اس مسیلمہ کذاب سے بات کرنے کے لیے جس صحابی کو کھڑا کیا وہ ثابت بن قیس تھے۔ کیوں؟ ان کی آواز بہت گرجدار تھی، روبدار تھی، اونچی آواز تھی۔ پورے صحابہ میں سب سے بڑے خطیب صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ 4-5 دن سے نماز نہیں پڑھ رہا۔ آپ نے ہماری طرح نہیں کہ آندھا تے آوے نہیں آندھا تے نہ آوے، نہیں، جہانوں کے نبی رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام نے کہا پتا کرو ثابت آ کیوں نہیں رہا؟ اللہ کے نبی میں پتا کر کے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پتا کر کے آئے۔ پیغمبر علیہ السلام وہ تو پریشان ہے۔ فرمایا پریشان کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے قرآن میں یہ آیت آئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری آواز کا والیوم، تمہاری آواز اگر نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تیری ساری زندگی کی باتیں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تیری راتوں کی باتیں، تیرے دن کی باتیں سب ضائع۔ کیوں؟ تو نے میرے محبوب کا ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا، تیری آواز بلند ہو گئی، تیری نیکیاں ساری برباد ہو جائیں گی۔ کہتے میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں تو مسجد میں اسی وجہ سے نہیں جاتا، کہیں ایسا نہ ہو نبی علیہ السلام سے سلام دعا ہو جائے اور بات کرنے لگوں اور میری آواز قدرتاً اونچی ہے وہ اونچی ہو جائے اور میری زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو کے رہ جائے۔ اتنا ادب احترام آپ کو بتایا۔ آپ نے فرمایا اس کو جا کے بتا دو آسمان سے وحی آ چکی ہے، اے ثابت تیرے دل میں جو ادب و احترام ہے اللہ نے اس ادب کی وجہ سے تیرے اوپر جنت کو فرض کر دیا ہے، جنت لازم کر دی۔ ادب و احترام آج بھی اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اب وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، ان کی روحیں اور ان کا جسم مبارک اپنے روضہ مبارک میں ہے، لیکن ہمارے لیے اب ادب کیا مطلب کیا ہے؟ ہمارے لیے اب توقیر اور احترام کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے لیے ادب و احترام یہ ہے جب میرے پیغمبر علیہ السلام کی بات آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، آپ کا عمل آ جائے، آپ کا طریقہ آ جائے، آپ کا کوئی قول اور فعل جب صحیح ثابت ہو جائے تو پھر اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا یہ ان کا ادب و احترام ہے۔ آج ہم کس طرح ان کا ادب کر سکتے ہیں؟ ان کی احادیث کو مان کے، ان کے فرامین کو مان کے اور ان کی سنت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنی ساری باتوں کو میرے پیغمبر کی ساری باتوں پر قربان کر کے ہم ان کا ادب و احترام کر سکتے ہیں۔ ان کی حدیث کا احترام دراصل ان کا احترام ہے، ان کی سنت کا احترام در حقیقت ان کا احترام ہے، ان کی باتوں کا احترام در حقیقت ان کا احترام ہے، اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔
ایک اور حق کہ ہم اپنے پیغمبر علیہ السلام کے دوستوں سے دوستی رکھیں اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں. اگر کوئی دنیا میں شخص یہ کہے کہ مجھے اپنے باپ سے تو بے حد محبت ہے لیکن جو باپ کا دشمن ہے اس سے بھی محبت ہے، تو اس کی ایک بات جھوٹی ضرور ہوگی. اور اگر کوئی کہے مجھے اپنے باپ سے بے حد پیار ہے لیکن اس کے دوستوں سے پیار نہیں ہے تو پھر بھی یہ آدمی غلط ہوگا. اگر نبی علیہ السلام سے سچی محبت چاہتے ہو تو ان کے محبوبوں سے بھی محبت کرو اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرو. کس وجہ سے؟ یہ میرے پیغمبر کو اچھا لگتا تھا میں بھی اس کو اچھا سمجھتا ہوں، یہ میرے پیغمبر کو برا لگتا تھا میں بھی اس کو برا سمجھتا ہوں. صرف اپنے پیغمبر کی محبت کی وجہ سے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی کرنا. صحابہ کیا تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بدر کے جنگ لڑی ہے، کیا ہوتا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، بے شمار واقعات. جنگ کے دوران اپنی ہی اولاد سامنے آ گئی، دشمن کی طرف سے کاٹ کے رکھ دیا. کیوں؟ میرے نبی کا یہ دشمن. جنگ کے دوران اپنا ہی والد سامنے آ گیا، کاٹ کے رکھ دیا. کیوں؟ میرے باپ میرے نبی کا یہ دشمن. عبداللہ بن ابی کا بیٹا بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، پوری دنیا کے منافقوں کا سردار. ایک مرتبہ اس نے نبی علیہ السلام کی توہین کے کلمات کہے، 28ویں سپارے سورۃ منافقون میں درج ہے. بیٹا آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے باپ نے آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے ہیں، کسی اور کو نہیں، صرف مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنے باپ کی گردن تن سے جدا کر دوں، مجھ سے گوارا نہیں ہے. آپ بھی میرے روحانی باپ ہیں، وہ میرا جسمانی باپ ہے، حقیقی باپ ہے، لیکن وہ آپ کی گستاخی کرے، آپ اجازت تو دے میں اپنے حقیقی باپ کی گردن کو اڑا کے رکھ دوں گا. آپ نے فرمایا نہیں، صبر کرو. یہ دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضا، صفیں جب بنتی ہے نا تو صف کے درمیان میں کھڑے ہیں تو دائیں دیکھا تو ایک چھوٹی عمر کا، ہلکی عمر کا 15-16 سال کا لڑکا، اور بائیں دیکھا تو اتنی ہی عمر کا ایک اور لڑکا. عبد الرحمن ابن عوف شہزادے تھے. اسلام سے قبل تو کیفیت یہ تھی کہ جو لباس ایک مرتبہ پہن لیتے، مال و دولت اتنا تھا دوبارہ پہننے کی باری نہ آیا کرتی تھی، اور خوشبو ایسی لگایا کرتے تھے کہ جس رستے سے گزر جاتے دنیا بتاتی کہ یہاں سے عبد الرحمن گزر کے گیا ہے. مکے کے سرداروں کے سردار تھے، چودھری تھے، مالدار تھے. تو جب میدان جنگ میں کھڑے ہوئے، بڑی عمر کا سردار دیکھتا ہے ادھر بھی بچہ ہے ادھر بھی بچہ ہے، دل میں خیال آیا کیوں نہ ایسا ہو کہ میں بڑوں کے پاس جا کے کھڑا ہوں. کہتے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا تو اس نوجوان نے مجھے کوہنی لگا کے پوچھا، چچا یہ تو بتا ابو جہل کون ہے؟ میں کبھی اس کو دیکھتا ہوں اور کبھی ابو جہل کے نام کو سنتا ہوں. ابو جہل کافروں کا سردار، مکے کا سردار، قریش خاندان کا بہت زیادہ بڑا انسان، اور یہ بچہ چھوٹا سا پوچھ رہا ہے ابو جہل کا ہے. تیرا اور اس کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ ابھی میں اس کی بات سن کے سوچ میں ہوں تو دوسرے نے ہلکا سا مجھے ٹچ کیا، چچا یہ بتا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے اس کی بات کو سنا تو حیرانگی میں ڈوبا، تو سامنے دیکھا ابو جہل اپنے گھوڑے کے اوپر تکبر کے ساتھ ٹہل رہا تھا. میں نے کہا وہ رہا تمہارا شکار. پھر اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ یہ پہلے پہنچا یا یہ پہلے پہنچا، باز کی طرح جپٹے اور ایک نے تلوار چلائی اور دوسرے نے چلائی. مجھے نہیں پتا کہ اس کی تلوار پہلے لگی یا اس کی لگی، مجھے نہیں پتا چلا، اور دونوں نے جا کر اللہ کے پیغمبر کے بڑے دشمن کو زمین پہ گرا کے رکھ دیا. عبد الرحمن کہتے میں نے ان سے پوچھا تھا ارے تم نے ابو جہل کو کیا کرنا ہے؟ کہتے چچا ہمارے والدین نے مجھے بتایا ہے، میری ماں نے مجھے سمجھایا ہے، یہ ابو جہل تمہارے پیغمبر کو مکہ میں گالیاں دیتا ہے. آج ہم اپنی جوانی کو لے کر یہاں پہنچے، یا وہ نہیں رہے گا یا ہم نہیں رہیں گے. جو میرے نبی کا دشمن ہے اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ہم اپنی جوانی کو اپنے پیغمبر کی محبت پر قربان کرنے کے لیے تیار.
ان کے دوستوں سے دوستی، دشمنوں سے دشمنی، یہ ہمارا حق ہے۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ وارضا پہلے کافر تھے، مسلمانوں نے پکڑا، لا کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، 3 دن کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، پھر آئے مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے نا، اس کے بعد کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑا تھا یا باندھا تھا، قسمت بدل گئی، اب عمرہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کرو لیکن اسلام کے مطابق۔ گئے عمرہ کرنے لگے نا، تو مشرکین مکہ نے کہا بے دین ہو گئے ہو۔ فرمایا نہیں، دین تو ملا ہی اب ہے، تم بے دین ہو، دین تو ملا ہی اب ہے۔ اچھا، پورے یمن سے تمہارے پاس گندم آیا کرتی تھی، آج کے بعد پورے یمن سے مکے کی سرزمین پر گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مکے والوں کا گندم کا بائیکاٹ کیا، پھر انہوں نے سفارش نبی علیہ السلام کی کروائی، تو تب آپ نے گندم دی، ورنہ گندم دینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ میرے نبی کے یہ دشمن ہے، میں ان کا دشمن ہوں۔ ان سے دوستوں سے دوستی، ہمیں چاہیے کہ آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں، آپ کے سسرالی رشتہ دار، آپ کے نسبی رشتہ دار، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، آپ کی ساری اولاد اور آپ کے سارے رشتہ داروں سے دل کھول کر محبت کرے۔ کیوں؟ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں نا، یہ میرے پیغمبر کے رشتہ دار ہیں نا، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی چاہیے۔ اور آخری ایک حق ہے کہ ہر وقت کوشش یہ کرے کہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھے، کثرت کے ساتھ درود پڑھے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ یہ درود ایک ایسی عبادت ہے، دوسری عبادات میں اگر آپ غور کریں تو ہر عبادت کے لیے یا تو کوئی وقت مقرر ہے یا اس کے لیے کوئی شرائط اور پابندیاں ہیں۔ نماز ہے، اس وقت پڑھ سکتے ہو، اس وقت نہیں، ادھر منہ کر کے پڑھ سکتے ہو، دوسری طرف نہیں، وضو کر کے پڑھ سکتے ہو، بغیر وضو کے نہیں۔ روزہ کے لیے وقت ہے، اس وقت شروع کرو، اس وقت ختم کرو۔ حج کے لیے وقت ہے، عمرے کے لیے قید ہے، ساری عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی پابندی ہے۔ لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے، نہ دن کی پابندی، نہ رات کی پابندی، نہ تعداد کی پابندی، نہ کسی حالت کی پابندی۔ سونے کے بعد، سونے سے پہلے اٹھ کر، بیدار ہو کر، وضو میں، بغیر وضو میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، مسجد، بازار، جہاں چاہو پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھو، کوئی پابندی نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود یعنی رحمتوں کا نزول، فرشتوں کا درود رحمتوں کا طلب کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی تو اپنے محبوب پر درود پڑھا کرو نا، سلام پڑھا کرو نا، یہ فرض ہے، فرض ہے، واجب ہے، حکم ہے، اس کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہے۔ من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا جو میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا وہ سمجھ لے وہ میرا درود نہیں بھولا بلکہ جنت کا رستہ ہی بھول چکا ہے۔ کیوں؟ میرے اوپر درود پڑھو گے تو جنت ملے گی، اگر درود نہیں پڑھو گے سمجھ لو تم جنت کے رستے اور ٹریک سے ہٹ چکے ہو۔ درود پڑھو۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وکتبت له 10 حسنات ومحیت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات۔ میرے اوپر ایک درود پڑھو، اللہ تمہیں 10 رحمتیں عطا کرے گا، اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا کرے گا، اللہ تیرے 10 گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تیرے 10 درجات کو بلند کرے گا۔ ایک درود کی وجہ سے تمہیں 40 چیزیں عطا ہوگی، ایک درود کی وجہ سے 40 چیزیں تمہیں ملیں گی، 10 رحمتیں ملیں گی اسی ایک درود کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے 10 نیکیاں بھی ملیں گی، اسی درود کی وجہ سے 10 گناہ بھی معاف ہوں گے، اسی درود کی وجہ سے تیرے 10 درجات بھی بلند ہوں گے۔ اور یہ معمولی نہیں ہے، 10 رحمتیں، رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ نیکیاں، نیکیوں کے بغیر کوئی بندہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ 10 گناہ معاف،
गुनाहों की मुआफी के बगैर जन्नत में जा सकता है? नहीं जा सकता। 10 दराजात बुलंद, ये दर्जे कहां होंगे? जन्नत मिलेगी तो दर्जा मिलेगा ना, अगर जन्नत ही ना मिले तो दर्जा क्या है? मतलब ये है जन्नत के जाने के लिए और जन्नत के हुसूल के लिए 40 चीजें तुम्हें उस वक्त मिलती हैं जब सिर्फ तुम एक दुरूद पढ़ते हो, और अगर ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा हो जाएंगी। और यकीन जानो, मैंने तो ये देखा है, कुरान मजीद अहादीस का मुताला करें ना, अगर आप नेकी करते हैं ना, सच बोलते हैं, वादा पूरा करते हैं, आंखों की हिफाजत करते हैं, दिल की हिफाजत करते हैं, सारी नेकियां करते हैं, तो ये फरिश्ता दाएं कंधे वाला ये हरकत में आता है और लिखना शुरू करता है, इसकी ये नेकियां हैं, और ये फरिश्ता ठहरा रहता है बाएं कंधे वाला। और अगर आप गुनाह करो, झूठ बोलो, वादा तोड़ो, आंखों का गलत इस्तेमाल, जुबान का, कान का, हाथ का, पांव का गलत इस्तेमाल करो, तो ये बायां हरकत में आता है और दायां आराम से बैठा होता है। लेकिन दुरूद एक ऐसी इबादत है, जब तुम इसको पढ़ते हो तो दोनों ही हरकत में आ जाते हैं। ये नेकियां लिखने में हरकत में आ जाता है और ये गुनाहों को मिटाने के लिए हरकत में आ जाता है। दुरूद एक ऐसी इबादत है कि दोनों फरिश्ते अपने अपने काम में लग जाते हैं। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया, औलन्नासि बि यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन, क़यामत का दिन पूरी दुनिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सिर्फ एक मैदान में जमा होगी। अरबी भी, अजमी भी, सफेद भी, सियाह भी, मुसलमान भी, काफिर भी, अंबिया, औलिया, शुहदा, सुलहा, अतकियार, सारे बुजुर्ग, सारी दुनिया एक मैदान में जमा होगी। फरमाया सारे नबी और सारे वली मेरे पास आकर खड़े हो जाएंगे। औलन्नासि बि यौमल क़ियामा, लेकिन मेरे सबसे करीब, मेरे बिल्कुल करीब कौन होगा? जो मक्के का रहायशी नहीं, जो मदीने में पैदा हुआ नहीं, जो मुहाजिरीन में नहीं, जो अंसार में नहीं, जो खानदान कुरैश में नहीं, जो बनु हाशम के नहीं, जो दुनिया का बादशाह नहीं, जो दुनिया का मालदार है नहीं, जो दुनिया का हसीर है नहीं, तो फिर कौन होगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज्यादा आपके करीब खड़ा होगा? फरमाया दुनिया के किसी कोने में रहने वाला, चाहे उसके पास दुनिया हो या ना हो, अच्छा खूबसूरत लिबास हो या ना हो, दुनिया का पैसा हो या ना हो, दुनिया का खानदान कबीला अच्छा हो या ना हो, औलन्नासि बि यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलाता, जिसकी जुबान मेरे ऊपर सबसे ज्यादा दुरूद पड़ेगी, अल्लाह करोड़ों मीलों से खींच कर उसको मेरे करीब खड़ा कर देगा और उसको मेरा कुर्ब मिल जाएगा सिर्फ दुरूद की वजह से। और दूसरे लफ्जों में समझो, जो आपके करीब होगा वो जहन्नम में जा सकता है? नहीं जा सकता। जिधर आप जाएंगे उधर वो जाएगा। सबसे पहले आप जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे, वो भी आपके साथ जाएगा। आपके इशारे से जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। जिस वक्त आप जाएंगे आपके साथ ही वो जन्नत में जाएगा। क्यों? इसकी जुबान पैगंबर अलैहिस्सलाम पर दुरूद ज्यादा पड़ा करती थी। एक सहाबी की मशहूर रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मैं अपनी दुआ में दुरूद पढ़ता हूं, लेकिन ऐसा है कि दुआ के 4 हिस्से करता हूं। यूं समझे, समझाने के लिए, उस वक्त तो मिनट वगैरह नहीं थे, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए 10 मिनट हो ना, तो मैं उनमें से 2.5 मिनट, चौथा हिस्सा 2.5 मिनट मैं दुरूद पढ़ लेता हूं, और बाकी जो है 7.5 मिनट मैं अल्लाह से अपनी बातें मांगता हूं, चीजें मांगता हूं। मैं ठीक है, वइन ज़िदत फहुव खैरुल लक, अगर तू ज्यादा कर दे ना दुरूद तो तेरे लिए बेहतर होगा। अच्छा, फिर मैं ऐसे करता हूं, अपनी दुआ के 3 हिस्से कर लेता हूं, यानी 3.25 मिनट, तो मैं 2.5 के बजाय 3.25 मिनट आपके ऊपर दुरूद पढ़ लूंगा और बाकी मैं अपनी दुआ कर लूंगा। आपने फरमाया ठीक है, व इन ज़िदत फहुव खैरुल लक, अगर तू ज्यादा कर ले तो तेरे लिए बेहतर है। अच्छा, तो फिर मैं ऐसा करता हूं, दुआ के 2 हिस्से कर लेता हूं, आधा हिस्सा दुरूद पढ़ूंगा, आधा हिस्सा दुआ मांगूंगा, यानी 5 मिनट दुरूद है, 5 मिनट दुआ है। आपने फरमाया ठीक है, व इन ज़िदत फहुव खैरुल लक, अगर इससे भी ज्यादा कर ले तो तेरे लिए बेहतर है। अच्छा, तो फिर मैं 3 हिस्से कर लेता हूं, 2 हिस्से दुरूद पढ़ लूंगा, गोया कि मैं 6-7 मिनट दुरूद पढ़ लूंगा और 2.5-3 मिनट मैं अपनी दुआ कर लूंगा। तो फरमाने लगे हाँ ठीक है, व इन ज़िदत फहुव खैरुल लक, अगर इससे भी ज्यादा कर दे तो तेरे लिए बेहतर। अच्छा,
اگر تیسرے حصے میں بھی دعا نہ مانگوں تو بہتر ہے؟ فرمایا ہاں. فرمانے لگے پھر تو میں ساری دعا کی جگہ پر درود ہی پڑھتا جاؤں, درود ہی. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک, اے میرے پیارے اگر تو میرے اوپر ساری دعا کی جگہ پر درود پڑے گا, اللہ ہے نا وہ تیرے دلوں کو جاننے والا, تیرے رازوں کو جاننے والا, تیری ساری ضروریات کو پہچاننے والا, اگر تو میرے اوپر کثرت سے درود پڑے گا پھر تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, میرا رب خود ہی کہے گا اے میرے بندے تو نے میرے محبوب پر اتنا درود پڑا, جا میں تجھے بغیر مانگے ہی عطا فرماتا چلا جاتا. اللہ تیری زندگی کی ساری ٹینشنیں ختم کر دے گا اور تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا لیکن یاد دہانی نصیحت کے طور پر پھر سنیے. مسجد اے اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما, جتنے دل تڑپتے ہیں اللہ سب کو اپنے گھروں کے اندر آوازیں دے کر بلا اور ان سب کو یہاں کی زیارت نصیب فرما. مسجد نبوی کے قبلہ کی جانب 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مسجد ہے, مسجد قباء, جہاں 2 رکعت نفل کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے. اتنی عظیم مسجد ہے. اور وہاں کا جو امام اور خطیب ہے نا, ان کا نام ہے صالح المغامسی رحمت اللہ علیہ حافظہ اللہ. بڑا نیک آدمی, بہت بڑی مسجد ہے, بہت بڑے آدمی. ان کا میں ایک پروگرام سن رہا تھا عربی زبان میں, تو وہ خود اپنا ایک واقعہ بتا رہے تھے. کہتے میرے دل کے وال بند ہو گئے اور میرے دل کا بائی پاس ہوا. وہاں علماء کی بڑی قدر ہے اور وہ بڑے مفتی ہیں اور بہت اعلیٰ مقام کے خطیب ہیں, بہت بڑی مسجد ہے, تو ان کا تو ادب و احترام اور زیادہ ہے. تو اسپیشل طور پر علماء کا احترام اور ان کا اور زیادہ احترام. تو ان کا دل کا بائی پاس ہوا. مختصراً یہ کہتے میں باہر آیا, آئی سی یو سے باہر نکلا, ہوش آئی, بیٹھا تھا, تو لیکن کچھ وہ مشینیں وغیرہ میرے اوپر ابھی لگی ہوئی تھی جو حالات کو دیکھ رہی تھی. تو اچانک مشینوں نے سائرن دیا, آواز آنے لگی ان میں سے, یعنی خطرے کی علامت ہوئی. فوراً سے پہلے ڈاکٹر پہنچے اور ارد گرد آنن فانن چاروں طرف ڈاکٹر جمع ہو گئے اور تعجب خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, پریشان ہو گئے. تو ان کو دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا صالح فکر نہ کریں, آپ کا آپریشن ٹھیک ہوا تھا لیکن اللہ کی مرضی ہے آپ کی وینز میں اب پھر کلاؤڈ جمع ہوا خون جو ہے نا آ کے پھنس رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ابھی فوراً آپ کا دوسرا آپریشن کیا جائے گا, اور اس کا کوئی حل نہیں. کہتے میں پہلے ہی پریشان تھا, اتنا میجر آپریشن تھا, تو اب میں اور پریشان ہوں. انہوں نے تو اپنے لحاظ سے تسلی دی اور ان کو دینی چاہیے تھی, اور مجھے تسلی دے کر وہ آپریشن تھیٹر میں دوبارہ میرے آپریشن کا انتظام جلدی جلدی کرنے لگے. تو میں پریشانی کے عالم میں, میرے چہرے سے بھی اثرات نظر آنے لگے. جب وہ ڈاکٹر نکل کر گئے نا, تو وہاں کچھ نرسیں بھی ہوتی ہیں میڈیکل کی, تو وہ ایک فلپائنی نرس میرے پاس آئی, وہ مجھے پہچانتی تھی, یہ عرب میں بہت فیمس ہے. تو وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی یا صالح لا تخف, صالح پریشان نہ ہو, صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے محبوب پر درود پڑھو نا. کہتے میں تو پہلے ہی پریشان تھا, فصلیت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا شروع کر دیا. بس میں پڑھتا جا رہا ہوں, پڑھتا جا رہا ہوں. چند لمحوں کے بعد جب وہ آپریشن تھیٹر سے مجھے لینے کے لیے آئے نا, تو وہ ساری مشینری کی طرف دیکھ کر کبھی مجھے دیکھتے ہیں اور کبھی اس کو, اور دوسروں کو بلا کر ایک حیران کن معجزے کے طور پر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک نے مجھے ہلکے سے کہا ماذا دعوت اللہ یا صالح, اے صالح تو نے اللہ سے کیا دعا کی ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں, فقط صلیت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو صرف اپنے محبوب پر درود پڑھا ہے. کہتے ہیں صالح خوش ہو جاؤ, تیرے درود کی وجہ سے اللہ نے تیری ساری بیماری کو ختم کر کے رکھ دیا ہے.
اب تیرا دوبارہ آپریشن نہیں ہوگا، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے پکا وعدہ ہے، جب تم اپنے محبوب پر کثرت سے درود پڑھو گے اللہ تیری ساری ٹینشنیں خود ہی ختم کر دے گا اور تیرے گناہوں کی بھی معافی ہو جائے گی۔ اور آخری حدیث، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا، فرمایا میرے پیارو، اے میرے امتیو، صرف صبح و شام مجھے یاد کر لیا کرو۔ جس نے صبح کی نماز سے پہلے یا بعد میں اور مغرب کی نماز سے پہلے یا بعد میں 10 مرتبہ صبح درود پڑھا اور 10 مرتبہ شام کو درود پڑھا، روزانہ مجھے یاد کرتے رہو، روزانہ 10 مرتبہ صرف درود پڑھتے رہو، قیامت کا دن آئے گا جہاں نہ ماں کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ رشتہ داری کام آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ اگر تم نے میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھا ہوگا نا، آ جانا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پہچان کے نا میں کہہ دوں گا اپنے رب کو کہ یہ اپنا ہی ہے، یہ مجھے دنیا میں یاد رکھا کرتا تھا، میں تمہاری سفارش کروں گا اور تمہیں بخشوا کر اللہ کی جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ آپ کا وعدہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز صبح اور شام 10 مرتبہ نبی علیہ السلام پر ضرور درود پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو۔ یہ 2-3 سوالات ہیں۔ چارپائی کے اوپر نماز ہو جاتی ہے، جس چارپائی کے اوپر نماز پڑھ رہا ہو انسان، اگر اس چارپائی کی اگلی والی چارپائی پر کوئی سویا ہو پھر نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھی جائے تو پاؤں پورے زمین پر لگنے چاہیے یا نہیں؟ اگر کوئی بیمار ایسا ہے کہ وہ زمین پر نماز نہیں پڑھ سکتا تو چارپائی پر پڑھ لے، مجبوری کے عالم میں تو ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں تو بیٹھ کر پڑھو، نہیں تو لیٹ کر پڑھو، تو لیٹنا چارپائی وغیرہ پہ۔ تو اگر انسان کی جتنی کیفیت ہے، جیسی کیفیت ہے، جتنی طاقت ہے، کوشش کرے کہ زمین پر، لیکن اگر نہیں تو چارپائی پر ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ سامنے والی چارپائی پر کوئی لیٹا ہے یا سویا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے، سامنے سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ کا تو گھر بھی بڑا چھوٹا تھا، سجدے کے لیے جگہ تھوڑی ہوتی تو آپ ان کو تھوڑا سا ہلا دیتی، تو کہتی ہیں میں اپنے پاؤں اور ٹانگیں سمیٹ لیتی تو آپ سجدہ کر لیتے، جب آپ سجدہ کر کے اٹھ جاتے میں پھر اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیتی۔ یہ صحیح بخاری میں روایت، تو پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے تو پاؤں پورے زمین پر لگنے چاہیے یا نہیں؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر لگا سکتے ہیں پاؤں تو زمین پر لگانے چاہیے، کھڑا بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے کہ زمین پر پاؤں یا کوئی حصہ لگنا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ جمعے سے پہلے سنتیں ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو کتنی پڑھنی چاہیے؟ جمعہ شروع ہونے سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے اگر آپ آئیں تو جتنی چاہیں پڑھیں، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ کم از کم 2 ہیں، زیادہ 4 6 8 10 جتنا آپ کا دل چاہے، لیکن پڑھنی ضرور ہے، کم از کم 2 ضرور پڑھنی ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے۔ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 8 جتنی آپ چاہیں۔ لیکن اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے تو تب آپ آئے ہیں تو پھر بھی 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا ضروری ہے۔ میرے کچھ دوست احباب آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں خطبہ ہو رہا ہے تو آ کر سیدھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے اور آ کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنا خطبہ روکا اور آپ نے اس سے پوچھا اصلیت رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھو، قوم فرق رکعتیں، اٹھو ابھی 2 رکعتیں پڑھو۔ یہ مسجد کا حق ہے کہ جب بھی آؤ تو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھو۔ تو دوران خطبہ آئیں تو کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ بھی 2 رکعتیں، لیکن خطبے سے پہلے آپ آئیں تو پھر اس وقت 2 بھی 4 بھی 6 بھی جتنی آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بعض بھائیوں یا بہنوں کے ذہن میں ہوگا کہ اذان سے پہلے تو سنتے ہوتے ہی نہیں ہیں،
بھئی یہ جمعے کی اذان سے پہلے ہی ہے، یہ جمعے کی اذان سے پہلے ہی جب آئیں تو اس وقت آپ پڑھیں۔ دو سگے بھائی ہیں، ایک اہل تشیع ہے اور دوسرا اہل سنت ہے۔ کیا اہل تشیع کے گھر سے کھانا چاہیے کہ نہیں، اور تحفے دینے اور لینے کے بارے میں کیا حکم ہے اسلام کے مطابق؟ دیکھیں، غلط تو وہ ہیں اہل شیعہ، اہل تشیع غلط ہیں، غلطی پر ہیں، لیکن ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے اہل حدیث بھی کہڑے سارے صحیح نے، یہ نہیں سود کھاتے، یہ نہیں حرام کھاتے، یہ نہیں غلط کام کرتے۔ یہ مسلک جو ہے نا، یہ مسلک کسی کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ جڑا اہل حدیث یا اہل سنت ہو گیا وہ پکا جنتی ہے تو جڑا شیعہ ہو گیا پکا جہنمی ہے۔ یہ کوئی مسلک نہیں ہے، اصل میں عمل ہے۔ اگر وہ ہم مانتے ہیں ان میں غلطیاں ہیں اور ہم الحمدللہ اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن صرف اسی وجہ سے رشتہ ناتا توڑ کے، تعلقات توڑ کے بالکل ختم کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، آپ ان کے ساتھ ملیں، دین کی دعوت جاری رکھیں، سمجھانے کی کوشش کریں، اور آپ ان کو اپنے دین اور مذہب کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں سے ملتے، کافروں سے ملتے، تو یہ تو ان سے چھوٹے ہیں نا یار، یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا۔ تو بہرحال ان سے بالکل ہی لا تعلق ہو جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور بڑی بڑی غلطیاں ہیں، بڑی بڑی غلطیاں، لیکن ہر ایک جیسا نہیں ہوتا، سب برابر نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، سمجھیں۔ ہاں، آپ رشتہ داری اس طریقے سے نہ کریں کہ اپنی بیٹیاں دیں اور ان بیٹیوں کی اگر نسل خراب ہو جائے، اس حد تک تو نہ جائیں، لیکن اپنے بالکل بھی چیپٹر اس طرح کلوز نہ کریں کہ آپ سلام لینے سے ہی جائیں اور بالکل ان کو دعوت ہی نہ دے سکیں، ان سے بات ہی نہ کر سکیں، ایسا نہیں۔ یعنی دونوں انتہاؤں کو چھوڑ کے نا درمیانہ رستہ رکھیں، نہ تو اتنا آگے چلے جائیں کہ بیٹیاں بھی دینی شروع کر دیں اور اولادیں بھی دینی شروع کر دیں اور سب کچھ شروع کر دیں، اور نہ اتنی سختی کریں کہ آپ ان کی طرف منہ بھی نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ درمیانہ رکھیں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ یقیناً انسان اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اصلاح کرنے کی توفیق دیتا رہتا ہے، تو ہمیں درمیانہ رویہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کچھ حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم آپ کا حد درجے کا احترام اور تعظیم کریں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ان کے احترام کے پیش نظر ان کو اللہ کے ساتھ نہیں ملانا، ادب کرتے ہوئے اتنا نہیں بڑھانا کہ اللہ کے برابر کا کر دے، ایسا نہیں کرنا، لیکن ادب و احترام ضروری ہے۔ اور آج ادب و احترام یہ ہے کہ ہم ان کی باتیں مانیں۔ دوسرا ہمارے اوپر حق یہ ہے، آپ کے دوستوں سے دوستی رکھیں اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھیں اور اپنی زندگی کے سارے غموں کے لیے ایک مجرب نسخہ یہی ہے کہ اپنے محبوب پر کثرت سے درود پڑھیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔